السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں بڑے درد دل کے ساتھ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت کے نزدیک 5ویں خلیفہ ہیں۔ آپ کے مطابق یہ ارشاد فرمایا گیا کہ جب آپ وقت کے حاکم بنے تو اس وقت جمعے کا خطبہ پڑھایا۔ یہ سننا کہ بھی جو ہے ہمارے حکمران کیسے تھے، ریاست مدینہ کے دعوے دار جب اگر لوگ ریاست مدینہ کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر ان کو کیسا ہونا چاہیے، ان کا کردار کیسا ہونا چاہیے، یہ ذرا سنیے گا۔ آپ نے اعلان کیا، مطلب کہ جمعے کا خطبہ پڑھایا۔ جمعے کا خطبہ پڑھانے کے بعد جب آپ مسجد سے باہر آئے تو باہر دیکھا کہ بھی سرکاری پروٹوکول جو ہوتا ہے وہ لگا ہے، بگیاں ساری چیزیں۔ آپ نے فرمایا یہ کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو گھر میں پہنچانے کے لیے یہ ساری چیزیں۔ آپ نے فرمایا عمر، یہ تاریخی الفاظات ہیں آپ کے، یہ ذرا دیکھیے۔ آپ نے فرمایا عمر پیروں سے چل کر مسجد آیا تھا، پیروں سے چل کر گھر واپس جائے گا۔ یہ تھا انصاف، یہ تھی ریاست مدینہ۔ اور جب گھر گئے، اب یہ پہلا ڈے تھا آپ کا اس دن کہ بھی آپ جب حاکم بنے۔ تھوڑی ہسٹری پڑھ لیں۔ آپ کے پاکستان میں کچھ ایسے لوگ ہیں، یعنی کہ 100 میں سے 90 ایسے لوگ ہیں کہ جن کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارے بڑوں کی کیا زندگی تھی۔ 10 وہ لوگ ہیں کہ جن کو معلوم ہے۔ 10 میں 5 وہ ہیں جو غیرت مند ہیں اور 5 وہ ہیں جو بغیرت ہیں۔ یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، لیکن علم ضرور ہے لیکن بغیرت ہے۔ اچھا، دوسری بات، جب آپ گھر گئے تو آپ کی جو بیوی تھی وہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، فاطمہ نام تھا، اتنا پاک نام۔ اور اس کے بعد جب دیکھا کہ بھی ساری چیزیں گھر میں موجود ہیں، تمام جو ہے بندے کی استعمال شدہ چیز، آپ نے فرمایا کہ تمہارے باپ نے لوگوں کی چیزیں اٹھا کر یہ لی ہے، یہ سرکاری مال ہے، میں فیصلہ آج یہ کرتا ہوں، حاکم میں بن گئے ہوں اور مسلمانوں کا حاکم۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے یہ لفظ تھے۔ آپ نے فرمایا میں بناؤں مسلمانوں کا حاکم۔ اب حاکم بننے کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تم یہ چاہتی ہو، یہ مال چاہیے تو میں تمہیں ابھی طلاق دیتا ہوں۔ اگر مجھے چاہتی ہو تو تمہیں یہ سارا سامان مال جو ہے حکومت کا مال ہے اس میں داخل کرانا پڑے گا۔ ایک صرف 5 منٹ کی بات تھی، سارا مال بنو امیہ کہ جو اس وقت بادشاہ تھا، وہ پورا خاندان سارا جو ہے سڑکوں پر پہنچ گیا تھا۔ وجہ صرف کیا تھی کہ اوپر عمر بن عبدالعزیز جیسے حاکم تھے۔ اور اس کے بعد آپ کے دور حکومت میں کیا ہوا، ذرا سنیں ہسٹری کو۔ آپ کے دور حکومت میں 8 صوبے ایسے تھے کہ جن سے جو ادھر کے گورنر تھے انہوں نے کہا کہ حضور آپ کی دیانت داری کی وجہ سے یہاں پر موجود کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے۔ 8 صوبوں سے زکوٰۃ واپس آئی تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی دور اقدس مبارکہ میں۔ ایسا ہمارا یہ لیڈر تھے، ایسے ہمارے ماننے والے بڑے تھے، جو صرف حضرت کو یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور واپس آ گیا آپ کے دور مبارک میں۔ اور اس کے بعد کہ جب آپ کا مطلب کہ بیمار ہونے کے بعد، اب سنیں ریاست کے دعوے دار جو ریاستیں جو کہتے ہیں کہ بھی ہم بہت بڑی ریاست بنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے جب آپ بیمار ہوئے تو آپ کے جو سالے تھے مسلمان، ٹھیک ہے، اور آپ کی جو مطلب کہ بیوی تھی، ان سے آگے کہا کہ بھی بہت وزیر ملنے آنے ہیں تو آپ ان کا لباس بدل دیں۔ تو پھر تھوڑی دیر بعد کہا ان کا لباس بدل دیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے فرمایا سن نہیں رہا تمہیں کہ لوگ آنے والے ملنے لے گے، ان کا لباس بدلو۔ تو آگے بیوی کا جواب سنیں کیا کہا۔ آپ نے فرمایا ان کا لباس ہی ایک ہے تو میں کیا بدلوں۔ یہ تھے حاکم، انہوں نے کہا لباس ہی ایک ہے تو میں ان کا کیا بدلوں۔ تو یعنی کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے اس طرح حکومت کی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا مقام یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جب آپ کا جنازہ تیار ہوا تو آسمان سے ایک رکا آیا آپ کے جنازے مبارک پر، اور جنازے مبارک پر، اور آپ کے فوت ہونے سے پہلے حکیم کہتے تھے کہ ان کو کوئی بیماری نہیں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مبارک کا ان کو اتنا دکھ ہے اور اللہ تعالیٰ کا اتنا خوف ہے، اس وجہ سے یہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ تھے ہمارے بڑے۔ اور اس طرح آپ اس دنیا سے گئے۔ دنیا سے جانے کے بعد جنازے کی جو چارپائی تھی، اس وقت کے تعبیر فرماتے ہیں کہ آپ کے اوپر آسمان سے ایک رکا آیا لکھا، اور جس پہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عمر بن عبدالعزیز کو دوزخ سے آزاد کر دیا۔ یہ تھے حاکم جن کے فوت ہونے کے بعد جنازے سے آسمان سے رک کے آتے ہیں کہ بھی یہ جنتی ہیں، اور آج ان کی مزار مبارک کی بے رحمتی کی گئی۔ اور وقت کا حاکم چاہے جو مرضی ہو، چاہے وہ سعودی عرب کا ہو یا ہمارے ملک پاکستان کا، کسی کا بھی ملک کا ہو، مسلمان کا حکمران بنتے ہیں، آج ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ بھی وہ ایک لفظ کہہ سکیں کہ اتنا برا کام ہوا ہے۔
تو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ دین کا نام لینے والے شرم کرو، حیا کرو، مکر و فریب سے کام نہ لو، یا اسلام پر چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ تم اسلام کا نام لے کے ہوئے اور دین کا اسلام کا نام لے کر ان اتنے اداروں میں پہنچ کے اتنے حاکم بننے کے بعد یہ سوچتے ہو 400 سال دیگر فرعون یہ کہتا رہا میں خدا، ایک گوتا برداشت نہیں کیا اس نے، یہ یاد رکھنا، ایک گوتا برداشت نہیں کیا، یہ حکومت تمہاری بھی نہیں رہنی ہے۔ پتہ لگ جائے گا کہ رب پوچھے گا جب تم سے کہ میرے بزرگان دین اس امت کے اور امت مسلمہ کے بزرگان دین اور اللہ تعالیٰ کے ولی اور صحابہ کرام اور تابعین کے اتنے مزارات شہید کیے گئے اور تمہارے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ تم اپنے زبان سے کوئی لفظ کہہ سکو کہ بھئی یہ تم نے کیا کام کیا۔ یہ یاد رکھے، وقت کا حاکم یاد رکھے، ہم نے غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف اور صرف نبی پاک کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے اور ان کے ماننے والوں سے کی ہے۔ اور آج کا کوئی حاکم ہے، چاہے وقت کا حاکم ہے یا کوئی بھی ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کا ساتھ دیں، صرف اور صرف ان کی وجہ سے ہوگا اگر ان کا نام لیا۔ عمران خان صاحب، میں بڑی درد دل سے یہ نام لے رہا ہوں، میں لیتا نہیں اس بندے کا نام، میں پھر بھی کہتا ہوں کہ آپ یاد رکھیں کہ بھی آپ نے آنے سے پہلے یہ لفظ کہتے کہ میں اعلان کرتا ہوں عمر بن عبدالعزیز کی، میں نے خود سنا تھا کہ مثال دی تھی، میں نے کہا بڑی اچھی مثال دی ہے، لیکن آج ان کی ہی بے رحمتی کی گئی اور 3 دن سے تمہارا ٹویٹر بند ہے۔ کوئی بندہ مر جائے، کوئی بندہ ہو جائے، تمہاری پارٹی کا مر جائے، تمہیں اسی وقت غیرت یاد آ جاتی ہے، لیکن اب نہ آئی تو یہ بھول جانا مرنا سب نے ہے۔ تمہیں 2 گز اس حکمرانوں کو، کوئی بھی حکمران ہے، سعودی عرب کا، ادھر کا شہزادہ ہے، کوئی بھی ہے، یہ یاد رکھنا 2 گز زمین بھی نصیب نہیں ہوگی، اگر ہو گئی تو پھر کہنا یہ یاد رکھنا یہ زمین بھی رب کی ہے اور رب خود حفاظت کرنے والا ہے۔ اور دوسری بات، ہم جیسے غیرت مند لوگ جب تک زندہ ہیں نا، ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ہم تمہاری آخرت کا سوچ رہے ہیں کہ تمہاری آخرت برباد نہ ہوئے، لیکن پھر بھی اگر نہ غیرت آتی تو پھر سمجھ لیں کہ یہ ایسا وقت آنے والا ہے کہ تمہیں لگ پتہ جائے گا 2 گز زمین بھی اگر بھی تم نہ بولے، اگر اب بھی اس چیز کا ایکشن نہ لیا کہ بھی ہمیں ایکشن لیتے، اس ایٹمی پاور کو ہم نے کیا کرنا ہے جب ہمارے صحابہ کرام کی قبر مبارک اور ہمارے اہل بیت کی قبر مبارک محفوظ نہ رہے اور کوئی بندہ دھمکی دے نہ سکے۔ تو یہ بات یاد رکھنا کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت نہیں نہ ہوگی تو پھر کوئی ادھر بات نہیں آئے گا۔ اور دوسری بات، یہ ملک پاکستان ان حضرات کی عزت کے لیے بنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ان لوگوں پر اگر بندہ ہٹ کرتا ہے ان کو تو سمجھ لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی طرف یہ بات جاتی ہے۔ اور سن لیں، ہاں میں بس اتنی سی بات آپ سب کو کہوں گا کہ اگر ایمان کی فکر ہے نا تو اس چیز کو غور سے سنیے گا، امید ہے سمجھ آ گئی۔